شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شيء، جو مال تم حاصل کر لو بطور غنیمت، من شیء کوئی بھی ہو، فأن للہ خمسہ، تو اس مالی غنیمت میں سے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ کیا ہوگا؟ للہ وللرسول، اللہ کے لیے ہوگا اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، ولذی القربى، اور جو رسول کے قریبی رشتہ دار ہے ان کے لیے ہوگا، والیتامی والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہوگا اور یتیموں کے لیے ہوگا، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو تو اس بات کو ماننا پڑے گا، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس کتاب پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ہم مقابل ہوئے، واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ انفال کی ابتدا سے ایک سوال ہوا تھا، جب غزوہ بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال آیا، تو صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جو غنیمت کا مال آیا ہے اس کے اندر صرف اور صرف جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کا حصہ ہوگا، یا باقی جو لوگ ہیں مدینے کے اندر موجود ہے ان کا بھی حصہ ہوگا، جو ضعیف لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کا بھی حصہ ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت تو اجمالاً سوال کا جواب دیا تھا کہ دیکھیے مالی غنیمت اللہ کا ہے، قل الانفال للہ والرسول، مالی غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کی مرضی مال غنیمت جیسے تقسیم کریں، تو اجمالاً ایک جواب تھا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت تفصیلاً سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے مال غنیمت جتنا بھی مل جائے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، باقی 4 حصے وہ سارا کا سارا مجاہدین کے اندر تقسیم کیا جائے گا، اور جو ایک حصہ رہ جائے وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور جو رسول کے قریبی رشتہ دار ہے ان کا ہے، اور اسی طرح یتیموں کا ہے اور مسکینوں کا ہے، اور جو مسافر لوگ ہیں ان کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مالی غنیمت کی تفصیل بیان کر دی۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ مالی غنیمت کی 2 قسمیں ہیں، ایک مالی غنیمت ہے اور ایک مال فیء ہے۔ مالی غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان کافروں کے ساتھ لڑیں اور اس ضمن میں جو مال حاصل ہو جائے، مسلمان کافروں کے مال پر قبضہ کر لے، لڑتے ہوئے کافر مارے جائیں اور ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو مالی غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال فیء اس مال کو کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر آپس میں لڑے نہیں، لیکن کافر مسلمانوں کے ساتھ اس بات پر صلح کر لے کہ بھئی ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور یہ مال ہم آپ کو دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مال فیء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، جان لو جو تم مال حاصل کر لو، من شیء، کوئی بھی چیز ہو، یعنی مال بڑا ہو کم ہو زیادہ ہو جو بھی ہو، یہاں تک کہ اگر ایک سوئی بھی کسی کو مال غنیمت میں مل جائے تو وہ بھی کسی مجاہد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کو اپنی ملکیت میں لے لیں، یا کوئی رسی اس کو مل جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی ملکیت میں لے لے، بلکہ وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ مالی غنیمت کا ہے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے مالی غنیمت سے ایک داغا بھی چوری کر لیا یا جوتے کا تسمہ بھی چوری کر لیا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اس کی گردن میں ہوگا، یعنی جو چیز مالی غنیمت سے چوری کی ہوگی وہ سارا کا سارا مال اس کے
جو ہے اس کی گردن میں قیامت کے دن ہوگا۔ تو فرمایا یہاں تک کہ ایک داغا ہو، ایک سوئی ہے، وہ بھی مال غنیمت کے اندر تک جمع کرنا یہ مجاہدین کو لازمی ہے کہ وہ مال غنیمت کے اندر جمع کیے جائیں۔ تو کہا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو پانچواں حصہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہے ان کے لیے۔ اب قریبی رشتہ دار سے کون مراد ہے؟ تو کہا بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب مراد ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ دیکھیے اسلام لانے سے پہلے کافروں نے ایک معاہدہ کیا کہ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آتے، لہٰذا انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا کہ ہم بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ساتھ آج کے بعد کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، نہ ان کے ساتھ ہم کوئی تجارت کریں گے، نہ ان سے کوئی چیز لیں گے، نہ ان سے کوئی چیز بھیجیں گے، یہاں تک کہ جو ان کے لڑکے ان کو اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ نہیں دیں گے، جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے نکاح میں وغیرہ نہیں لیں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور سخت قسم کا معاہدہ، اور 3 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان والے تھے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی قلعے کے اندر محصور ہو گئے جو گھاٹی تھی جس کو شیاب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ وہاں پر 3 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خاندان تھا وہ بھی اس کے اندر محصور رہے۔ تو کہا وَلِذِي الْقُرْبَى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قریبی رشتہ دار ہے ان کو یہ مالی غنیمت ملے گا۔ وَالْيَتَامَى، اور جو یتیم ہے، اب یتیم اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ جو بلوغت سے پہلے اس کے والدین فوت ہو جائیں یا اس کا والد فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو بلوغت کے بعد اس کا والد فوت ہو جائے تو اس کو یتیم نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ احتلام سے پہلے اگر کسی بچے کا والد فوت ہو جائے تو اس کو یتیم کہا جائے گا، لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد اور احتلام کے ہو جانے کے بعد کسی کا والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارے ماں باپ فوت ہو گئے لہٰذا ہم بھی یتیم ہیں، نہیں، یتیم اس کو کہا جاتا ہے جو بلوغت سے پہلے اس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک والد فوت ہو جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو ہر بندہ یتیم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلوغت سے پہلے اگر بچے کا والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم ہے، اور بالغ ہونے کے بعد والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم نہیں کہلاتا ہے۔ والمساکین، مساکین اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان نہ ہو، اس طرح ہو کہ اتنا سامان اس کے پاس نہ ہو کہ جو نصاب تک پہنچ سکے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ومن السبیل، اور مسافر، اللہ رب العزت نے جو خمس کے مستحق دے ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کیا فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ اس خمس کے مستحق ہے، باقی جو 4 حصے ہیں وہ سارا کا سارا مجاہدین پر تقسیم کیا جائے گا۔ جو 5واں حصہ ہے اس کو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ تو کہا اللہ کے لیے کیا ہے، جو 5واں حصہ ہے اس میں سے اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غنی ذات ہے، فرمایا جو حصہ مقرر کیا جائے اس کو بیت اللہ کی عمارت کے اندر لگایا جائے، بیت اللہ کی جو کام ہے اس پر لگایا جائے اگر بیت اللہ قریب ہو، اور اگر بیت اللہ قریب نہ ہو تو عام جو مساجد ہے جو اللہ تعالیٰ کی گھر ہے اس کے اندر وہ مال لگا سکتے ہیں۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس حکم کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو ماننا ہی ایمان کی علامت ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کوئی بھی اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اور میں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو یہ احکامات بھی ماننے ہوں گے۔ وما انزلنا علی عبدنا، اور وہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، اب اس سے قرآن بھی مراد ہے یا وہ تمام معجزات مراد ہے جو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے غزوہ بدر کے موقع پر، یا غزوہ بدر کے علاوہ بہت سارے معجزات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کہا اس پر ایمان رکھتے ہو تو سب سے بڑے بڑے معجزات غزوہ بدر کے اندر یہ اللہ رب العزت نے فرشتے نازل فرمائے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد ایسی نازل فرمائی کہ ہمارے پاس کافروں کی مارنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ٹہنیاں تھیں، جیسے ہی ہم اشارہ کرتے کافر کا سر خود بہت گر جاتا تھا۔
ایک صحابی رسول یا رسول اللہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی تلوار نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹہنی پکڑا دی کھجور کی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو کھجور کی ٹہنی ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا دیکھ کیا ہے. جب دیکھا اس کے ہاتھ کے اندر بڑا تلوار ہے، ایک بہت بڑا مضبوط تلوار ہے. فرمایا موت تک وہ تلوار اس کے پاس رہی. ایک صحابی اور ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سال میں یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی تلوار نہیں ہے لڑنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی پکڑا دیا لڑ. فرمایا وہ ایک قسم کا تلوار تھا. فرمایا رسول اللہ تو ٹہنی ہے. فرمایا یہ جدید تلوار ہے. تو معجزات تھے. صحابہ کرام خود کہتے ہیں ہمارے پاس تلواریں نہیں تھیں، چند تلواریں تھیں. فقر و واقعے کا زمانہ تھا، مسلمان ہجرت کر کے سب اپنا مکے کے اندر چھوڑ کر آئے تھے. ان کے پاس کیا تھا؟ لڑنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ کبھی ہم مغلوب نہیں ہوں گے. تو بہت سارے معجزات تھے. ایک صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ اس کی یہ آنکھ جو تھی بالکل نکل گئی تھی اور یہ جو گال ہے یہاں پر پڑی ہوئی تھی. صحابہ کرام نے کہا کہ اس آنکھ کو کاٹا جائے، وہ نکال دیا جائے، بالکل اس کو ختم کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے، تلف کی جائے، کسی کام کا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا تذکرہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، ٹھیک ہے، اور اس کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی سے اس کی آنکھ پر اس طرح ہاتھ رکھا اور اس حلقے کے اندر دوبارہ بٹھا دیا. فرمایا وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ اتنی تیز ہو گئی کہ جو صحیح آنکھ تھی اس سے بھی یہ تیز ہو گئی، یعنی اس کی نظر اتنی تیز ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، بہت سارے معجزات. فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، جو معجزات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہو تو اس حکم کو ماننا پڑے گا. یوم الفرقان اس سے مراد بدر کا دن ہے. یوم التقى الجمعان جس دن جو دو جماعت آپس میں مل گئی، یعنی مقابلے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے. ایک حزب الرحمن تھا اور ایک حزب الشیطان تھا. ایک اللہ کا لشکر تھا اور ایک شیطان کا لشکر تھا. دونوں آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے کس کو غلبہ دیا؟ جو رحمان کا لشکر تھا، اللہ نے اس کو غلبہ دیا. تو کہا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی نظر تو یہ آتا ہے کہ ایک جماعت کم ہے، کثیر مطلب کم ہے، قلیل ہے، وہ کثیر پر کیسے غالب ہوگی وہ جماعت؟ یعنی ایک طرف افراد کم ہے، دوسری طرف افراد زیادہ ہے، تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھائی یہ جو زیادہ افراد ہیں یہ غالب ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے عقل کے تقاضے کے خلاف ہوتے ہیں. جہاں انسان کی عقل کام نہ کرتی وہاں اللہ تعالیٰ کے فیصلے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے چلتے ہیں. تو اللہ نے کر دکھایا کہ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کافروں کی تعداد ہزاروں میں، لیکن اللہ نے غالب کس کو کیا؟ وہ جماعت جو کم تھی، اللہ نے ان کو غلبہ دیا. لہذا غلبے کا ملنا اور فتح کا ملنا یہ لشکروں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے. لشکر اگر زیادہ ہو تو یہ بات یقین نہیں ہے کہ اس کو فتح ملے گی، ٹھیک ہے. لیکن لشکر کم ہو، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے غالب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے کبھی مغلوب نہیں فرمائے گا. یہ اللہ نے ہمیں بدر کے اندر دکھایا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کمزوروں کو غالب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور طاقتوروں کو مغلوب کرنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے منٹ سیکنڈ میں فیصلہ کر دیتے ہیں، بھائی ایک کمتر جماعت کو اللہ رب العزت غالب کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے منٹ سیکنڈ کے اندر فیصلہ فرما دیتے ہیں، ایک بہت بڑی جماعت کو کمزور کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.